ناظرین، میں ہوں امتیاز عالم بدلوں کی نشریات میں اپنے پروگرام انگیز کے ساتھ۔ آج بہت ہی ایک اندوہناک دن ہے جو سانحہ ہے کارساز کے حوالے سے تاریخ میں رقم ہو گیا ہے۔ بے نظیر بھٹو جلا وطنی کے ختم کر کے وطن عزیز واپس آئی تھیں۔ ان کا ایک تاریخی استقبال ہوا تھا۔ میں اس جلوس میں شامل تھا اور میں دیکھنے گیا تھا کہ غالباً ان کا جو استقبال ہوا تھا 1986 میں لاہور میں، یہ اس سے کم نہیں تھا۔ اور پھر وہ 2 بم دھماکے ہوئے اور اس میں 180 سے زیادہ پیپلز پارٹی کے کارکن شہید ہو گئے، سینکڑوں زخمی ہو گئے، خاندان کے خاندان تباہ و برباد ہو گئے، لاشیں پہچانی نہ جا سکی۔ ان سب کو گڑھی خدا بخش میں شہداء کے قبرستان میں دفن کیا گیا۔ مجھے یاد ہے کہ جنرل مشرف کا مارشاء اللہ تھا اور بے نظیر واپس آ رہی تھی۔ جس نام نہاد NRO کا ذکر کیا جاتا ہے یا جو بات چیت اور معاہدہ بے نظیر بھٹو میں اور جنرل مشرف میں کروایا گیا تھا، عالمی سطح پہ بھی اس میں لوگ شامل تھے، اور اس میں ہماری فوج کے بڑے لیڈرز بھی شامل تھے۔ ISI چیف شامل تھے، اس وقت کے آرمی چیف جنرل مشرف شامل تھے۔ اس میں یہ طے تھا کہ انتخابات ہوں گے اور جنرل مشرف وردی اتاریں گے، اور یہ بھی طے تھا کہ بے نظیر واپس نہیں آئیں گی الیکشن سے پہلے۔ لیکن بے نظیر بھٹو نے جنرل مشرف کو وردی تو اتروا دی، اور اس کے ساتھ ہی انہوں نے واپس نہ آنے کی شرط توڑ دی، اور وہ معاہدہ توڑ کر واپس آ گئی۔ ہم دیکھنے گئے کہ دیکھیں بے نظیر، جسے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کے ساتھ اس نے کچھ سمجھوتا کر لیا ہے اور وہ ان کی پاپولیرٹی ختم ہو گئی ہے، ان کا کیسے استقبال ہوتا ہے؟ تو اس سے ایک رات پہلے میں جیو گیا تو وہاں پہ کامران خان اور میر شکیل الرحمان اور دوسرے سب لوگ بیٹھے تھے۔ میں نے پوچھا کل کتنے کے لوگ آئیں گے؟ بڑی مشکل سے انہوں نے 50,000 کے ہندسے پہ اتفاق کیا۔ لیکن میں نے انہیں کہا کہ میں ابھی ہو کر آیا ہوں لیاری سے اور سارے علاقوں سے، 2.5-3 لاکھ تو لوگ اس وقت وہاں موجود ہیں، اور وہ ساری رات رقصہ رہیں گے صبح استقبال کے لیے۔ انہیں میری بات پہ یقین نہیں آیا، حالانکہ جیو کا ہیڈ کوارٹر کراچی میں ہوتا ہے۔ وہ میں خود دیکھ کر آیا تھا اپنی آنکھوں سے، وہ جذبہ، وہ لوگ جو باہر نکلے ہوئے تھے، ساری رات بے نظیر کے واپس آنے کی سیلیبریشن ہو رہی تھی۔ ہم صبح، میرے بھائی بھی میرے ساتھ تھے، ممتاز عالم گیلانی، جو پیپلز پارٹی کے MNA بھی رہے اور اس کے پہلے منسٹر فار ہیومن رائٹس بھی رہے۔ ہم دیکھنے گئے تھے، میرے ساتھ جبار خٹک عوامی آواز کے ایڈیٹر بھی تھے اور صحافی دوست بھی تھے۔ ہمیں حیرانگی ہو گئی کہ کتنا بڑا مجمع، پورے جو شاہراہ ہے وہ جو ایئرپورٹ کو جاتی ہے، ڈرگ روڈ، کیا لوگوں کا ازدحام تھا۔ اور دوسری طرف سے ہمیں خبریں مل رہی تھیں کہ حیدرآباد تک کانوائز تھے اور لوگ آگے نہیں آ پا رہے تھے۔ اس جلوس میں زیادہ تر لوگ بغیر ننگے پاؤں تھے، یا پھر انہوں نے کینچی چپل جسے کہا جاتا ہے وہ پہنی ہوئی تھی، اور اس میں بڑی تعداد 20-22 سال سے کم کے عمر کے نوجوانوں کی، 18-19-20 سال کے۔ میں نے کہا یہ تو نئی نسل بھی پیپلز پارٹی کے اس پہ چل پڑی ہے، اور لاکھوں لوگ تھے، ان کا شمار ممکن نہیں تھا، اتنا طویل وہ جلوس تھا۔ ہمارے لیے مشکل بن گئی، ہم واپس ہمیں آنا پڑا۔ ہم نے کہا چلتے ہیں اور چل کر ذرا آرام کرتے ہیں اور شام کو جلسہ سنیں گے۔ اس اسنا میں نے جبار خٹک سے کہا کہ مجھے لگتا ہے کہ بے نظیر کا یہ جلوس ہضم نہیں ہوگا اور شاید کوئی نی جرک ری ایکشن نہ ہو جائے اتنا بڑا بے نظیر کا استقبال دیکھ کر۔ بے نظیر رو پڑی تھی جب انہوں نے لینڈ کیا کہ میں واپس آ گئی ہوں اپنے دیش میں۔ انہیں موت لائی تھی اور وہ جانتی تھی کہ وہ موت کے منہ میں جا رہی ہیں۔
کہ میں ذاتی طور پر محترمہ بینظیر بھٹو کے ساتھ کئی میری گفتگو ہوئی اس معاملے پہ، وہ جانتی تھی۔ تو میں نے کہا آج ان پہ شاید حملہ نہ ہو جائے اس جلوس پہ، یہ برداشت نہیں ہوگا۔ مجھے کیا معلوم تھا، جبار خٹک نے فون کر دیا آصف علی زرداری کو دبئی میں، اور یہ میں بتا دوں کہ آصف علی زرداری بہت مخالفت کر رہے تھے کہ بھی آپ کے لیے خطرہ ہے واپس پاکستان میں، آپ بچ جائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ امتیاز عالم کہہ رہے ہیں کہ حملہ ہو جائے گا پھر اس پہ۔ انہوں نے کہا مجھے ملاؤ۔ اس سے پہلے میں زرداری صاحب سے میری صرف زندگی میں ایک ملاقات ہوئی تھی، میں انہیں جانتا نہیں تھا۔ انہوں نے مجھے ان سے پوچھا تمہارے پاس کوئی معلومات ہے؟ میں نے کہا نہیں، میرے پاس معلومات نہیں ہے، اور مجھے یہ میرا گیس ہے اور یا میری انسٹنکٹ کہہ رہی ہے کہ آج بے نظیر کے جلوس پہ حملہ ہوگا۔ وہ بڑے ڈسٹرب ہوئے، انہوں نے بے نظیر کو 25 30 40 کالز کی ہوں گی، آئی جی پولیس کو، دوسرے لوگوں کو۔ بے نظیر کو کہہ رہے تھے تم ٹرک سے ہٹ جاؤ، نیچے چلی جاؤ۔ اور جب وہ حملہ ہوا تو بے نظیر نیچے تقریر کے نوٹس لکھنے گئی تھی، ورنہ وہ بھی لقمہ اجل اس دن بن سکتی تھی۔ تو ایک دھماکہ ہوا، دوسرا دھماکہ ہوا، پھر مجھے زرداری صاحب کے فون آنے لگے، تمہارے پاس کوئی انفارمیشن تھی؟ ایسے کیسے تم نے کہہ دیا؟ میں نے کہا نہیں، یہ میرا شک تھا اور بدقسمتی سے یہ خونی ڈرامے میں بدل گیا ہے۔ اور بہت سر پٹائے زرداری صاحب نے مجھے بار بار کال کیا جاننے کے لیے کہ مجھے کیسے معلوم تھا، مجھے صرف ایک میرا گیس تھا کہ شاید ایسا نہ ہو جائے۔ رات کو بے نظیر بھٹو کا مجھے فون آیا کہ مجھے آصف نے بتایا ہے کہ تمہیں کچھ ایسی اطلاع تھی۔ میں نے کہا مجھے کوئی ایسی اطلاع نہیں تھی، میرا یہ گٹ فیلنگ تھی کہ جس طرح کا آپ کا ریسیپشن ہو رہا تھا اور لوگ آ رہے تھے تو شاید یہ برداشت نہ ہو اتھارٹیز کے لیے۔ وہ بڑی حیران ہوئی، پھر میری ان سے ملاقات بھی ہوئی اور وہ مجھ سے بار بار کو ریتتی رہی۔ میں نے کہا آپ کی زندگی کو یہاں پہ خطرہ ہے، اور اب تو خاص طور پہ جس طرح کا آپ کا فقید المثال استقبال ہوا ہے اس کے بعد تو آپ نشانے پہ ہوں گے۔ وہ ہو گیا، وقت گزر گیا، محترمہ اسی دن اگلے دن چلی گئیں شہداء کے گھروں پہ جا کے ان کے ساتھ ان کے غم میں شریک ہوئی، وہی سیکیورٹی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے۔ پھر بے نظیر پنجاب چل پڑی، رحیم یار خاں ملتان سے ہوتے ہوئے لاہور پہنچی، یہاں انہیں نظر بند کر دیا گیا کھوسہ صاحب کے گھر پہ ڈیفنس پہ۔ ہم انہیں ملنے گئے صحافہ کا وفد لے کے، جس پہ منو بھائی بھی شامل تھے اور دوسرے سینئر صحافی بھی تھے۔ ہم سب کی رائے تھی کہ محترمہ آپ بچ آئی ہیں رحیم یار خان سے، ملتان پہ بھی کوشش ہوئی آپ کے خلاف آپ کو مارنے کی، اب آپ راولپنڈی کے جلسے میں نہ جائیں، یہ بات کھلی چل رہی ہے کہ ان پہ حملہ ہو جائے گا۔ تو بے نظیر نے ہم سب کو ایک بات کہہ کے ہمارا سوال، ہمارا منہ بند کر دیا۔ انہوں نے کہا دیکھیے میرے پاس تو صرف عوام کی طاقت ہے، میں عوام کے پاس نہیں جاؤں گی، انہیں متحرک نہیں کروں گی تو پاکستان میں عوامی راج یا جمہوری سلسلہ کیسے آئے گا؟ اور اس کا جواب آمریت کا یہی ہے کہ میں عوام کو متحرک کروں اور میں رسک لوں۔ اور میں محترمہ بے نظیر بھٹو سے اللہ بھی ملا تھا، ہم نے ان کی بڑی منت سماجت بھی کی تھی کیا بچ جائے، راولپنڈی میں کچھ ہونے والا ہے۔ اور جب وہ راولپنڈی پہنچی تو مجھے پہلی کال نجم سیٹھی کی آئی کہ بی بی از نو مور۔ آئی واز اسٹنڈ، میں دم بخود رہ گیا تھا۔ اور بے نظیر بھٹو کو لیاقت باغ میں مار دیا گیا۔ یہ ایک بڑی منظم سازش تھی، آپ دیکھ نہیں رہے، تصویریں دیکھیں بے نظیر پر حملے کی، کتنے وہ آرگنائز ٹرین لوگ ہیں ٹیررسٹ جو ان پہ حملہ کر رہے تھے۔ اور بعض ازاں یو این کی رپورٹ میں بھی یہ کہا گیا، اور جو برطانیہ سے آئے لوگ انویسٹیگیشن کرنے کے لیے انہوں نے بھی کہا، ان کی جو رپورٹ انہیں پوری طریقے سے تفتیش بھی نہیں کرنے دی گئی تھی، ان کا مینڈیٹ بڑا لمیٹڈ تھا، جائے وقوع کو دھو دیا گیا تھا اور سارے نشان مٹا دیے گئے تھے۔ اور اسکاٹ لینڈ یارڈ والوں نے بڑی انگلیاں اشارے کیے تھے کہ یہ ایک منظم قتل تھا اور اس کی منصوبہ بندی کی گئی تھی، اور بعد ازاں ان کے قتل کرنے کے بعد سارے شواہد بھی مٹا دیے گئے تھے، ان کے پروسیکیوٹرز کو قتل کر دیا گیا، ان کے گواہوں کو مار دیا گیا، اور پھر بیت اللہ محسود بھی
ڈرون اٹیک میں مارے گئے، جنہوں نے کے بارے میں کہا جا رہا تھا کہ انہوں نے جتھے بھیجے تھے، اور وہ حقانیہ، جامعہ حقانیہ میں رہائش پذیر تھے، وہاں سے پنڈی آئے، پنڈی کے گھر کہاں ٹھہرے تھے، پھر وہ کیسے پہنچے تھے، کیسے ریکی کی تھی، یہ سب تفصیلات آ گئی ہیں، لیکن بے نظیر کے اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکا، یہاں تک کہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی وہ بھی یہ تفتیش نہ کر سکی۔ میں جانتا ہوں کہ رحمان ملک اور ناہید خان جو سیکیورٹی کی اور بی بی کی ذمہ دار تھے، انہوں نے بہت ہی نیگلیجنس کا، مجرمانہ نیگلیجنس کا مظاہرہ کیا۔ بی بی نے کوشش کی کہ انہیں باہر سے سیکیورٹی مل جائے۔ بی بی نے کونڈیلیزا رائس کو بھی لکھا کہ میں خطرے میں ہوں، مجھے حملہ ہو سکتا ہے، آپ جنرل مشرف کو کہیں کہ مجھے سیکیورٹی پرووائڈ کریں۔ جنرل مشرف نے انہیں سیکیورٹی پرووائڈ نہیں، اور انہیں دہشت گردوں کے رحم و کرم پہ چھوڑ دیا اور موقع فراہم کر دیا۔ جنرل مشرف کہتے ہیں کہ بھئی اس کا فائدہ کسے ہوا؟ ان کا اشارہ، آصف، بڑی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ جواب بھی چلایا گیا، یہ سازشی نظریہ بھی چلایا گیا۔ مجھے معلوم ہے کہ کس طرح جب ان سے میری بات اس دن ہو رہی تھی سانحہ کارساز کے وقت، زرداری کتنے پریشان تھے۔ انہوں نے بے نظیر کو 25-30 نہیں پتہ نہیں کتنے فون کیے، مسلسل فون کیے جا رہے تھے کہ بی بی آپ ٹرک سے نیچے چلی جائیں، آپ اتر جائیں، آپ مت کریں، سامنے مت کھڑی ہوں وغیرہ۔ اور اس کے بعد بھی میں جانتا ہوں کہ اس سارے حادثے کا سب سے زیادہ جو اثر ہوا ان کے بچوں پہ اور آصف زرداری پہ ہوا۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی شہادت کے بعد گڑی خدا بخش گئے افسوس کرنے کے لیے۔ ہم نے دیکھا کہ کس طرح آصف زرداری اور ان کے باقی فیملی کے ممبر سے ہم ملے، وہ بڑی خوفناک قسم کی ان پہ پیمردگی اور افسوس اور دکھ داری تھا۔ ہم نے جو وہاں لوگوں کے اور عورتوں کے جذبات دیکھے، لاکھوں عورتیں وہاں سندھ بھر سے پیدل چل کے ان کے جنازے میں گئی، پورا پاکستان ان پہ رو رہا تھا۔ بھٹو صاحب کی پھانسی پہ پاکستان ڈیوائیڈڈ تھا، لیکن بے نظیر کی شہادت پہ سارا پاکستان ایک تھا۔ ان کا مخالف بھی آنسو بہا رہا تھا اور ان کا چاہنے والا بھی آنسو بہا رہا تھا۔ بے نظیر بھٹو ایک بڑی عظیم لیڈر تھی، بہت بڑی ڈیموکریٹ تھی، بہت بڑی آزاد پروگریسو تھی، پرو عوام تھی، عوام نواز تھی، امن کی حامی تھی۔ ان میں بہت ساری صفات وہ تھیں جو بھٹو صاحب میں نہیں تھی۔ وہ بڑی ڈیموکریٹک تھی، ہر تنقید سنتی تھی، پوری بات لوگوں کی رائے طلب کرتی تھی۔ یہاں لاہور میں وہ آئیں تو سول سوسائٹی کی تمام لوگوں سے ملتی پھر رہی تھی، مجھے بتائیں کہ آئین میں کیا تبدیلی آئے، اگلی حکومت کیا کیا کرے۔ ماہرین سے مل رہی تھی، اور انہیں پوری دنیا میں سفر کرتے ہوئے بہت سارے نوجوان دریافت کیے جو وہ آ کر ان کی مدد کرنا چاہتے تھے ان کی حکومت میں۔ لیکن بے نظیر بھٹو نے ایک کام اور کیا کہ انہوں نے نہ صرف وہ خود واپس آئیں اور جا کے انہوں نے چیف جسٹس افتخار چودھری جیسے شخص کے گھر پہ جھنڈا لہرایا اور ان کی آزادی کا مطالبہ کیا، یہ جانتے ہوئے کہ افتخار چودھری کس طرح کا آدمی ہے۔ لیکن بے نظیر بھٹو نے یہ بھی کیا کہ انہوں نے نواز شریف کو واپس بلوانے میں ان کی راہ ہموار کی۔ نواز شریف نے انتخابات کا بائیکاٹ کر دیا تھا لندن کی کانفرنس میں، جس میں عمران خان بھی شامل تھے۔ اس وقت بھی ایک اتحاد بنا تھا، پاکستان ڈیموکریٹک فورم تھا، یہ کیا نام تھا اس کا، انہوں نے بائیکاٹ کا اعلان کر دیا تھا۔ میں نے بے نظیر محترمہ سے کہا کہ آپ کو نواز شریف کو راضی کرنا پڑے گا، واپس آئے۔ تو بے نظیر بھٹو نے پھر نواز شریف سے میٹنگ کی 4 نکات پہ۔ بے نظیر بھٹو چاہتی تھی کہ میں اس میٹنگ میں شامل ہو جاؤں، لیکن میں لاہور آ چکا تھا، اور پھر نواز شریف نے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کر دیا۔ اور جب بے نظیر شہید ہو گئیں تو وہاں پہ بہت جذبات تھے سندھ میں، تو وہاں پہ آصف علی زرداری نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ اگر اس دن وہ پاکستان نہ کھپے کا نعرہ لگا دیتے تو شاید پاکستان کا جغرافیہ وہ نہ ہوتا جو آج ہے۔ انہوں نے بڑا تاریخی کردار ادا کیا تھا، پاکستان کے وفاق کو توڑنے کی جو مجرمانہ اور دہشت گردانہ کوشش ہوئی تھی، بے نظیر کو شہید کر کے، جنہیں رائٹلی کہا جاتا تھا چاروں صوبوں کی زنجیر بے نظیر۔ تو پیپلز پارٹی میں سمجھتا ہوں کہ اس الیکشن میں اتنی سیٹس حاصل نہیں کر سکی،
کی وجہ مجھے میرے ذہن میں میری ایک ایکسپلینیشن، حالانکہ وہ جیت گئی پیپلز پارٹی، کہ بے نظیر بھٹو کے بعد صرف ایک لیڈر رہ گیا تھا، نواز شریف، جو جنرل مشرف کے زیر اعتاب رہے اور بلا وطنی کاٹی اور واپس آئے۔ سب سے پہلے نواز شریف پہنچے تھے وہاں پہ، اور بے نظیر نے فون کیا، پتہ لگا کہ فائرنگ ہو گئی ہے، انہوں نے نواز شریف کے بارے میں معلومات حاصل کی، پتہ کر کے کہ کیا ہوا اس پہ، ان کے بارے میں پریشان تھی۔ اور جب نواز شریف کو پتہ لگا کہ بے نظیر بھٹو پہ حملہ ہو گیا ہے تو خود پہنچے وہاں پہ۔ تو یہ ایک بڑی داستان ہے پاکستان میں جمہوریت کی جدوجہد، ذوالفقار علی بھٹو کی شہادت سے لے کر بے نظیر بھٹو کے سر عام قتل تک، اس کی ایک لمبی داستان ہے، جس میں پاکستان کے جمہوریت پسند کارکنوں نے، نیب کے کارکنوں نے، پیپلز پارٹی کے کارکنوں نے، لیفٹسٹ نے، کمیونسٹ نے، ترقی پسند لوگوں نے، دانشوروں نے، ادیبوں نے بہت قربانی دی۔ 73 کا آئین بھی بہت بڑی قربانیوں کے بعد بن پایا تھا، اور اتفاق رائے سے بن پایا تھا، اور اس کے خالق کو پھانسی لگا دی گئی تھی کہ پاکستان میں جمہوری راج اور آئینی حکمرانی قبول نہیں تھی، نوآبادیاتی دور کی مقتدرہ کو یا اسٹیبلشمنٹ کو۔ لہذا بھٹو صاحب کی حکومت، بھٹو پہلے واحد وزیر اعظم تھے پاکستان کی تاریخ میں جو حقیقی چیف ایگزیکٹو تھے، حقیقی معنوں میں اقتدار عوام کو منتقل ہو گیا تھا، کیونکہ ٹریجڈی ہو گئی تھی، ایسٹ پاکستان کی علیحدگی کی جنگ میں شکست ہو چکی تھی، اور پاکستان میں سیاستدان بھٹو کے علاوہ کو پاکستان کو قائم رکھنے والا، بچانے والا سامنے نہیں رہ گیا تھا۔ بھٹو صاحبہ کو بلایا گیا تھا، وہ واپس آئے اور انہوں نے ٹیک اوور کیا۔ ٹیک اوور کیا کرتے؟ ملک میں نہ کوئی آئین تھا، مارشل لاء تھا، لہذا مارشل لاء کے تحت ایک سویلین نے اقتدار سنبھالا تھا۔ پھر بے نظیر بھٹو کو شہید کر دیا گیا۔ آج ہی کے دن ہم نے دیکھا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے شاہ زیب قتل کیس میں ملزم شاہ رخ جتوئی کو بری کر دیا۔ اربوں روپے خرچ ہوئے ہیں جتوئی خاندان کے اس شاہ رخ کو بچانے کے لیے۔ اس کے لیے جیل نہیں تھی، رات کو جیل میں نہیں ہوتا تھا، ججوں کو پیسے دیے گئے، جیل انتظامیہ کو پیسے دیے گئے، لواحقین کو پیسے دیے گئے، اتنا خوبصورت نوجوان شاہ زیب قتل کر دیا گیا، اور آج سپریم کورٹ نے انہیں بری کر دیا ہے۔ اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے۔ قصاص اور دیت کا جو قانون ہے جو لایا گیا تھا، اسلامائزیشن کا یہ تحفہ ہے کہ انہوں نے دیت ادا کی، قصاص ادا کیا، اور وہ بری ہو گیا، اور وہ خون ناحق رائے گا گیا، اور قاتل بچ نکلا۔ یہ ہے پاکستان کی حالت۔ مجھے بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے۔ آج سانحہ کارساز کو یاد کرتے ہوئے اور ان شہیدوں کی یاد میں اور انہیں سلام پیش کرتے ہوئے مجھے اس بات کا بھی دکھ ہے کہ شاہ زیب کا قاتل بھی سپریم کورٹ سے رہا ہو گیا۔ بدلوں کی نشریات سے اجازت دیجیے اور سبسکرائب کیجیے۔ I am very excited about going home. میلے لگا جشن مناؤ، فتح کے جھنڈے آج لہراؤ، بھٹو کی بیٹی آئی ہے، آئی ہے، آئی ہے۔
फांसी घाट से अलम उठाया था और जंग का बिगल बजाया था। जिसने बच्चे इनके रुला दिए तो भाई भी कत्ल करा दिए। उसने पिंडी घात लगाई थी, एक साजिश लिखी लिखाई थी। जग में पड़ी दुहाई थी, भुट्टो की बेटी आई थी। चौबीस साल की उम्र में जंग चढ़ी, 30 साल कफन सर बांध लड़ी। ना वो कार साज बमों से डरी, सज धज के मकतल में उतरी। जब कातिल ज़रब लगाई थी, रोई आंसू से खुदाई थी। जग में पड़ी दुहाई थी, भुट्टो की बेटी आई थी। किसी बेनज़ीर ने आना नहीं, मिला इश्क का किसी ने लगाना नहीं। सब सूबों की जंजीर बनी और मुल्क की वो तकदीर बनी। जिसने जिंदगी बनाई थी, उसी ने ही लिखी जुदाई थी। जग में पड़ी दुहाई थी, भुट्टो की बेटी आई थी। आमिर के रोकने से ना रुकी, जहाँ फख्र से दे दी मगर ना झुकी। ए दुख्तर भुट्टो तुझे सलाम, ना डेरों के शोहदा में अब तेरा नाम। ना बच्चियों की बारात आई थी, ना बिलावल मेहंदी लगाई थी। जग में पड़ी दुहाई थी, भुट्टो की बेटी आई थी। ये बिलावल बीबी की निशानी है, भुट्टो की चढ़ती जवानी है। बिलावल बेनज़ीर है, इस देश की अब तकदीर है। बेटा अहद निभाएगा, जो माँ ने कसम उठाई थी। खून चाहिए, खून देंगे हम। सर चाहिए, सर देंगे हम। जान चाहिए, जान देंगे हम। ये बाजी खून का बाजी है, ये बाजी हम ही जीतेंगे। जीत का निशान, तीर का निशान।